میں مسلسل صبح شام حاضری کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں فضل رحمان کے متعلق میں نے یہ بھی محسوس کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حاجی وارث علی کہہ رہے میں نے یہ بھی محسوس کیا فضل رحمان بات اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اشارہ مدینے سے نہیں ہوتا. پھر آگے بڑھ کر کے یہ بھی کہتے ہیں فضل رحمان اس وقت تک کسی کو مرید نہیں کرتے جب تک رسول اللہ حکم نہیں فرماتے. یہ پڑھنے کے بعد اب دل کھل گیا. یہ میں نے پڑھا تو دل کھل گیا کہ اب یہاں کی حاضری تو ہمارے لیے زندگی میں فرض ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنا ہو تو ان قدموں میں آنا ہوگا. کہ 3 سفر ہوئے ہیں، آخری سفر کے بعد آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب جو کپڑا پہنا ہوں وہی زندگی بھر رہے گا. ان کپڑوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کا اپنا ایک وارثی سلسلہ ہے، اور اس سلسلے سے وابستہ ہونے والوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پہلے فقر و فاقہ کو سیکھیں. کیا بات ہے! آپ نے یہ تعلیم میں بتایا کہ یہ کپڑا اس لیے فقیروں کو ہم پہناتے ہیں تاکہ وہ ایسے ہو جائیں دنیا میں جیسے مردہ کفن پہنتا ہے تو باقی کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں ہوتی. جب ایک میت کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اب اس کو آس پاس کے احوال کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کون اس کا مال کھا رہا ہے، کون اس کا مال بیچ رہا ہے. کفن پہننے والے کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایسا ہوا بھی، اور زندگی پر تجرید کی زندگی گزاری. نہ گھر بنایا، نہ محل بنایا، نہ ہی بڑا خاندان بنایا. یہ فنا فی اللہ جن کو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جانا، اور انہی لوگوں کا وہ مقام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام وہ ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو اقسموا علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے دے تو اللہ اس قسم کو پوری کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا مقام ہوتا ہے. کیوں؟ ہر شے کو انہوں نے رب تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا ہے. خواہشات کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا سونا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی بیوی، اچھے بچے. یہ کسی خواہش نہیں ہوتی. ان تمام چیزوں سے ترک اور زہد کی زندگی اختیار کرنا معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے وہ یہ مقام جو پاتے ہیں اولیاء کاملین، ہر چیز، ہر خواہش کو قتل کرنے کے بعد. میں آپ کو بتاؤں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بار عریضہ پیش کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، مولا تو مجھے دکھا کہ مردوں کو تو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن، رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا کیوں نہیں، یقین تو ہے لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دل کے اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، توجہ چاہتا ہوں. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک کام کرو، 4 پرندے لے لو، چاروں کو ذبح کرو، ان کے منہ اپنے پاس رکھ لو، ان کے دھڑ کا جو گوشت ہے اسے قیمہ بنا کر سب کو ملا لو. چاروں پرندوں کے گوشت کو قیمہ بنا لو، پھر اس میں سے 4 حصے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھاؤ. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ. ثم ادعهن، پھر ان کا نام لے کر انہیں پکارو. واقعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو آپ نے 4 پرندے لیے، اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر اور ایک مور. پرندوں کے نام یاد رکھ لیں، کوا ہے، مرغا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے.
یہ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے اور انہیں ذبح کیا اور باقی کے ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، سب کا مکس کر دیا، پھر 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر رکھا ہے، پھر ان کے نام لے کر انہیں پکارا، اے مور، اے کبوتر، اے کوے، اے مرغے، آجا اللہ کے حکم سے۔ وہ گوشت کا قیمہ ہوا میں اڑتا چلا گیا اور اپنا اپنا جسم بننے لگ گیا، پھر وہ دھڑ آ کر اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور پرندہ پھر سے سلامت ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا جیسا تھا پرندہ ویسے ہی پورا زندہ سلامت ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 مردے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، گوشت کا قیمہ بن کر مکس بھی ہو جائے، مولا ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اب بات آتی ہے سبع سنابل شریف میں، صوفیہ اکرام کی نظر کچھ اور ہی کہتی ہے۔ یہ تو ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے واقعہ، لیکن جب صوفیہ دیکھتے ہیں ان واقعات کو اور تفسیر کرتے ہیں تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 پرندے جو لینے کا حکم ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر ان کو دیکھنے کی خواہش کیا تھی؟ مرے ہوئے کو زندہ دیکھنا ہے، مرے ہوئے کو زندہ دیکھنا ہے، یہ قدرت کے عجائبات کو دیکھنا ہے۔ ہر ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہر ایک آنکھ اللہ کی قدرت کے عجائبات نہیں دیکھ سکے گی، تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ پروسیس کیوں کرایا گیا؟ یہ 4 ہی پرندے کیوں لیے؟ اور بھی بہت سارے پرندے ہیں یا دوسرے جانور کٹوا دیے جاتے۔ میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے بات در حقیقت یہ ہے ان 4 پرندوں کی 4 خصوصیات ہیں، 4 پرندوں کی 4 الگ الگ خصوصیات ہیں۔ کیا ہے؟ کوا جو ہے لالچ میں مشہور ہے، بڑا لالچی ہوتا ہے، جتنی بھی چیزیں اسے مل جائیں اس کا پیٹ بھرتا نہیں، کوا لالچی بہت ہے۔ مرغا شہوت پسند ہے، شہوت بہت زیادہ ہے، یعنی مرغیوں کے ساتھ اس کی شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، پرندوں میں وہ شہوت پسند ہے۔ کبوتر تیسرا، یہ بہت جلدی دوستی کرتا ہے، بہت جلدی مانوس ہوتا ہے اور دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے۔ چوتھا مور، اس کو اپنے حسن دکھانے کی عادت بہت زیادہ ہے، مور کو کیا ہے؟ حسن کی نمائش کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے۔ ان سب پرندوں کی اپنی اپنی ایک خصوصیات ہیں۔ کوے کی لالچ ہے، مرغے کی شہوت ہے، کبوتر کی دوستی کرنے کی عادت ہے، اور مور کی حسن کی نمائش کی عادت ہے۔ میر عبد الواحد فرماتے ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو 4 پرندے ذبح کرائے گئے، در حقیقت کوا، مور، کبوتر اور یہ مرغا ذبح نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا حکم تھا کہ پہلے شہوت کو ذبح کرو، لالچ کو ذبح کرو، ہر ایرے غیرے سے دوستی کرنے کی عادت کو ذبح کرو، حسن کی نمائش کرنے کی عادت کو ذبح کرو۔ جب ان 4 عادتوں کو ذبح کرو گے تو رحمان کی قدرت کے مشاہدے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عالم نواز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے کرنا ہو تو ان خواہشات کو پہلے ذبح کرو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہاں، کوا ذبح کروا کر کے یہ نہیں ہے کہ ایک کوے کو ختم کرایا گیا، بلکہ اس کی لالچ کو ذبح کرو جو تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ مرغا ذبح کرنے میں حکمت یہ تھی کہ شہوت تمہارے اندر بھی ہے، اس شہوت کو ذبح کرو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہر ایک سے تم بہت جلدی دوستی کر جاتے ہو، اس عادت کو ذبح کرو۔ واہ واہ واہ۔ کس سے دوستی کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، یہ بھی تمہیں رحمان نے سکھایا ہے۔ قرآن میں تو باضابطہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں گے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو آج بچ گیا ہوتا۔
बहुत सारे लोग तो सिर्फ दोस्ती की वजह से जहन्नम में जा रहे होंगे। दोस्त खराब था, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्ती करने की आदत को ज़बा करो। फिर हुस्न की नुमाइश करना, ये भी रियाकारी, ये शिर्क असगर तक पहुंचा देता है बंदे को। रियाकारी, दिखावा, इन आदतों को ज़बा करने के बाद मेरे अजीजों रहमान की कुदरत के तुम मुशाहिदे करोगे बेशक। और हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें ये इन आयात की तफसीर अपनी जिंदगी में करके दिखाया। इन तमाम चीजों को तो वो ज़बा कर चुके थे। उनके साथ जब कभी कोई मामला पेश आया उस चीज को तर्क ही कर दिया। हज बैतुल्लाह में गए और एहराम पहना तो कपड़े पहनने की ख्वाहिश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वापस आए, करबला मुअल्ला में गए थे हुसैन आजम की जियारत के लिए, और वहां पहुंचने के बाद जब शहीद करबला के रोजे पर जो रिक्कत तारी हुई कि मेरा आका, मेरा मौला, मेरा जज, मेरा बाप, ये आप आले रसूल हैं। जब हुसैन आजम को करबला की धरती पर सोए देखा और फिर रोने लगे कि यही वो मिट्टी है जहां हुसैन आजम इस मिट्टी में नंगी पीठ आराम करते रहे जब आपको शहीद किया गया। आपने उस दिन अहद कर लिया कि यहां से अगर वतन लौटूंगा जिंदगी भर न कभी तख्त पर सोऊंगा न पलंग पर सोऊंगा। पूरी जिंदगी तर्क अल्लाह का तारीख पढ़ करके देखे, न तख्त पर सोया न ही पलंग इस्तेमाल किया, जमीन पर सोते रहे। ख्वाहिशात को तर्क करने की आदत मामूली नहीं है। अजमेर मोहल्ला में हाजिरी हुई। अब जब बारगाह गरीब नवाज में जा रहे थे तो किसी फकीर ने इतना कहा, चप्पल बाहर रख करके आओ, चप्पल बाहर रख करके आओ। जो बाहर रखे तो जिंदगी भर कभी चप्पल नहीं पहना। इसकी नौबत ही ना आए कि कोई मुझे कहे कि चप्पल उतारो। गया औलिया कामिलीन जो होते हैं ये फना फिल्लाह का दर्जा होता है। सुभान अल्लाह। हर चीज किसके लिए छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? वो सिर्फ अपने रहमान के लिए। आज पूरी खल्क उनकी तरफ झुकी जा रही है। आज पूरी दुनिया उमड़ती हुई उनके कदमों में आ रही है, जिन्होंने जिंदगी भर दुनिया को दूर किया। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, ये दुनिया परछाइयों की तरह है। तुम्हारी परछाइयां, धूप में खड़े रहो, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए जाओ, जितना तुम पकड़ोगे परछाइयां आगे बढ़ती चली जाएंगी। क्या बात है, तुम नहीं पकड़ पाओगे। इसे छोड़ दो और आगे चलते जाओ, परछाइयां तुम्हारे पीछे चलती रहेंगी। दुनिया की मिसाल ये है, इसको जितना तलब करने की कोशिश करोगे दुनिया तुमसे भागती है, और जो इन्हें ठुकरा देता है उसके कदमों में बैठी रहती है। क्या बात है, वाह वाह। इन औलिया कामिलीन ने साबित कर दिखाया है। मैं तकरीर तो नहीं करने आया था, बस वारिस पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आया था कि यहाँ आने के बाद होना ये चाहिए कि तुम्हारे नफ्स की जो ख्वाहिशात है उसे खत्म करने की दुआ करके जाओ। कि नफ्स अम्मारा ये बहुत ही सख्त तरीन चीज है। आपको अंदाजा है कि शैतान पर सारे ब्लेम डालते हैं। किसने करवाए हैं सब काम? शैतान करवाया। झूठ बोल रहे हैं, शैतान करवा देता है। जिना तक शैतान करवा दे रहा है, चोरी भी शैतान करवा रहा है। सारे काम तो शैतान के जरिए से हो रहे हैं। लेकिन रमजान में भी तो बहुत सारे गुनाह करते हैं। रमजान में तो शैतान कैद हो जाता है, तब कौन करा रहा है? शैतान तो कैद रहता है। नमाजें छोड़ रहे हो, रमजान में भी झूठ बोल रहे हो, रमजान में भी बहुत सारे जो खुराफात है वो कौन करवा रहा है? वो मैं आपको बताता हूं। तारीख है कि शैतान तो पहले आदम अलैहिस्सलाम की इबादत की सजदा करने से इनकार किया था ना। उससे पहले तो वो फरिश्तों का उस्ताद था, अल्लाह की इबादत करता था। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हमें हर बुरे काम के लिए शैतान बहकाता है ना? हर बुरा काम शैतान करवाता है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया सारे फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, इब्लीस ये शैतान सजदा नहीं किया, तो मुझे बताओ उसको किसने बहकाया था? क्या बात? ये तो शैतान बाद में हुआ ना, शैतान तो बाद में हुआ। तो उस शैतान को किसने बहकाया? सजदा करने से किसने रोका उसको? उससे पहले तो कोई शैतान नहीं था। कौन बहकाया और कौन रोका?
तफसीर में सूफिया फरमाते हैं जो नफ्स अम्मारा हर इंसान के साथ होता है, उसके साथ भी नफ्स था, उस नफ्स ने उसे बहकाया। पता ये चला कि जो शैतान को भी गुमराह कर दे, इब्लीस को भी गुमराह कर दे, वो नफ्स अम्मारा होता है। वो सबके पास है, हमारे पास भी, आपके पास भी है। नफ्स इंसान को काफिर भी बना देता है, मुशरिक भी बना देता है। नफ्स, ये हवाए नफ्स जो है, ख्वाहिशात नफसानिया इंसान को जानवर से भी ज्यादा बदतर बनाती है। कल की एक न्यूज में पढ़ रहा था, पाकिस्तान का एक नौजवान अपनी बेटी को 5 गोलियां मारकर खत्म कर दिया। शादी हुए 1 साल 2 साल हुए, जवान लड़का है, और घर में बेटी पैदा हुई। 3 दिन की या 4 दिन की बेटी को लेकर के औरत आई तो उसने अपनी बेटी को लेकर फेंक दिया और कहा कि मुझे तो बेटा चाहिए था, ये तो कैसे ले आई। बहरहाल जहां तक को ये न्यूज कितनी सच्ची है कितनी गलत है, लेकिन मुझे बताना यह है कि इंसान जब ख्वाहिशात और नफ्स का पुजारी बनता है तो वो हैवान से भी ज्यादा गिर जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे पता वो मक्का के लोग जो अपनी बेटियों का गर्दन मरोड़ करके मार देते थे, जानवरों में कोई अपने बच्चों को मारता है? ये नफ्स ही तो है उनसे सब करवाता था। आज तुम बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे गलाजत के ढेर पर बैठे हुए हैं, सड़ी हुई शराब पी रहे। इंसान को ये ज़ेब देता है कि वो शराब पिए, वो भी सड़ी हुई चीजें जिससे अकल जायल हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो क्यों इस्तेमाल कर रहा? ये सिर्फ नफ्स है उसका। नफ्स इंसान को हर चीज करवा देता है। ख्वाहिशात। हमारे महाराष्ट्र के एक इलाके में आज से काफी साल पहले की अखबार में भी ये बात छपी थी। 2-4 औरतें किसी शमशान घाट में या कब्रिस्तान में एक गड़ा खोद करके उसमें नंगी खड़ी है, सिविली इल्म हासिल करने के लिए। ख्वाहिशात कि कुछ इसके जरिए से मर्तबे हासिल होंगे, मकामात हासिल होंगे, माल आएगा। जिस साहब ने उनको पकड़ा और ले आया, इतना ही नहीं कि वो एक गड़े में नंगी खड़ी थी, इंसानी पखाना भी खा रही थी कि ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाय अफसोस, इंसान जब गिरता है तो बहुत बुरी तरह गिरता है। इसीलिए मेरे अजीजों, इन औलिया के कदमों में आओ, तुम्हें पता चलेगा ये पूरी दुनिया झूठी है। जिसको आला हज़रत ने फरमाया था, शहद दिखाए जहर पिलाए। वाह 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 वाह। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी वाली। अल्लाह सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली भाई। ये नसीहत ही तो किया था बरेली के इमाम को। ऐ नौजवानों, ऐ उम्मत के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इन औलिया के आस्थानों पर आना सिर्फ इसलिए नहीं कि चादर गागर चढ़ाओ और मिठाई खाकर चले जाओ। इनकी तालीमात से अगर तुमने फायदा हासिल नहीं किया तो फिर आस्थाने का फैज भी नहीं उठा पाएगा। आस्थाने का फैज ये है कि उनके कदमों में बैठने के बाद तुम्हें भी ये दुनिया की लज्जतें फीकी लगने लग जाए, तुम्हें ख्वाहिशात सब फीकी लगने लग जाए। होता भी यही था कि वारिस पाक जिस पर नजर डालते थे वो अल्लाह वाला होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? सुनो, मैं यहां पर बैठा हूं या यहां कोई जिम्मेदार आलिम दीन बैठा है या मैनेजर साहब बैठे हुए, ये दूध तकसीम कर रहे हैं, हर एक को दूध तकसीम कर रहे हैं। सबसे कहा प्याले ले आओ, प्याले। तुम सब प्याले लेकर कतार में खड़े थे, अच्छा खासा खालिस दूध ये तकसीम कर रहे हैं। इसमें से 2-4 लोग ऐसा प्याला ले आए जिसमें गोबर लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था। तो क्या ये उस प्याले में दूध डालेंगे? उससे कहेंगे जाओ प्याला धुल करके तो लाओ, दूध डालूंगा तो ये मैला हो जाएगा, तेरे भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। प्याला साफ करके लाओ, दूध वैसे ही डाल दिया जाएगा। इन आस्थानों में आने वालों के लिए ये पैगाम है,
آتے تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، دل کا پیالہ صاف کر کے جو آئے گا وہ فیض ضرور اٹھا کر جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دیار عالم نواز۔ میرے عزیزوں، جو اپنے دل کا پیالہ صاف کر کے ان آستانوں پر آئے گا وہ ڈھیر سارا فیض اٹھا کر جائے گا۔ اور اگر تمہیں یہاں آنے کے بعد توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، خواہشات سے دور بھاگنے کی فکر نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حاضری پوری ہوئی نہیں، حاضری پوری کامل نہیں ہوئی تمہاری حاضری کامل ہونے کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جانے کے بعد گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، اللہ کی طرف بڑھنے کی فکر ہو جائے، تب سمجھ لو کہ حاضری کامل ہو رہی ہے اور ان کے دربار میں میری نسبتیں اور مزید گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ میں ان کے مقام پاک کو ایک بات میں بتا کر چلا جاتا ہوں، یہ کیا نہیں دے سکتے؟ میں نے ابھی حدیث کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر یہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے دے اللہ وہ پوری کرتا ہے، یہ ان کا مقام ہوتا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون آئی، بچے نہیں تھے اس کے، اولاد مانگنے آئی، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوح محفوظ پر اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، دیکھا اس کی تقدیر میں ایک بھی بچہ لکھا ہوا نہیں۔ آپ نے کہا کہ جا خاتون صبر کر لے، تیری تقدیر میں تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب جب یہ بات اس نے سنی تو اپنے بانجھ پن پر اس کو رونا آیا، زاروں قطار روتے ہوئے اپنے گھر جا رہی تھی، بہت غم کے عالم میں جا رہی تھی۔ بیچ راستے میں ایک درخت پڑتا تھا پیپل کا، اس درخت کے نیچے ایک درویش بیٹھتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، الجھے بھال، گدڑیاں پہنے بیٹھا رہتا۔ اس درویش نے اس خاتون کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے خاتون؟ اس عورت نے کہا بلکتے ہوئے کہ میں بچے مانگنے گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ میری قسمت میں ایک بھی بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے لوح محفوظ دیکھا ہے تو اس درویش نے کہا غم نہ کر، مایوس نہ ہو، جا اللہ کی بارگاہ میں آج رات سجدے میں گزار، مولا اگر چاہے تو قسمت بھی بدل لیتا ہے، بے شک اولاد ہو جائے گی۔ اس درویش نے اتنی بات دی، سہارا دیا، وہ خاتون سجدے میں راحت گزار دیتی ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد اچانک اس کے گھر میں حمل کے آثار، سال نہیں گزرا تھا کہ اس خاتون کی گود میں خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، اولاد ہو گئی۔ جس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں تھی بیٹا ہو گیا۔ چند سال نہیں گزرے تھے دوسرا بیٹا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، سال گزرتے گئے، اس کی اولاد کا سلسلہ جاری رہا، 7 بیٹے ہو گئے اور سب اچھے خوبصورت بچے۔ کئی سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہو رہا تھا، آپ نے اس خاتون کو دیکھا، پہچان لیا، یہ وہی عورت ہے جو میرے پاس کئی سالوں پہلے بچے مانگنے آئی تھی۔ آپ نے دیکھتے ہی پوچھا کس کے بچے لے کر تو نے پال لی؟ اس خاتون نے کہا اے اللہ کے نبی یہ میرے اپنے بچے ہیں۔ کہا تیرے تو بچے تھے ہی نہیں، تقدیر میں بھی نہیں تھے، کہاں سے آئے؟ کہا بس ایک درویش نے کہا ہو جائیں گے، ہو گئے، اللہ ہو جائیں گے، ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور پر آئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں اس کشمکش میں ہوں کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے یا میرے دیکھنے میں خطا ہو گئی تھی، جو میں نے تقدیر میں اس کے دیکھا تھا وہ غلط تھا، مجھ سے خطا ہوئی تھی یا عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ وہ عورت بھی سچ بول رہی ہے اور تم نے جو دیکھا وہ بھی صحیح ہے۔ کیا بات؟ کہا پھر بچے کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ ہم تمہیں جواب دیتے ہیں، آج کے دن ایک بڑا برتن لے لینا اور تیز چاقو لے لینا، اپنی امت سے کہنا اللہ نے تمہارے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے، اپنے امتیوں کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور پکارنے لگے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اپنے جسم کا ایک ٹکڑا دے دو۔ ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل ویسی نافرمان قوم،
वो भागते रहे, इधर से उधर भागते रहे, कोई दरवाजे बंद करते रहे, कौन जिस्म का टुकड़ा काट कर देगा। शाम होती गई, मूसा अलैहिस्सलाम गुजरते हुए उस दुर्वेश के पास आए और उसने आवाज सुनते ही पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या रब ने हुक्म दिया है? कहाँ रब ने हुक्म दिया है? बर्तन हाथ में ले लिया और चाकू भी ले लिया, और उसके बाद उसी दुर्वेश ने, उसी फकीर ने अपने हाथ से, अपने पैर से, अपनी पिंडलियों से, अपने पेट से, अपने चेहरे से गोश्त काटना शुरू किया। अल्लाह, टुकड़े 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 काट काट कर बर्तन में रखने लगा। पूरा जिस्म छलनी छलनी है, खून से लथपथ है। नबीउल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ नादान, मैंने तो एक टुकड़े के बारे में कहा है, अल्लाह को एक टुकड़ा चाहिए। तो उस फकीर ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने ये तो नहीं बताया कहाँ का चाहिए, इसलिए हमने हर टुकड़ा दे दिया, रब को कोई तो पसंद आ जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में वो ये बर्तन और चाकू लेकर खड़े थे, तब रब ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, जो मेरी मोहब्बत में अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकता हो, उसकी एक बात पर मैं किसी बांझ को साथ बेटे के नहीं दे। तकदीर क्यों नहीं बदल सकता? ये वो मकाम है जो अपने आप को अल्लाह की याद में फना कर चुके हो, फिर जब वो रब की बारगाह में किसी बात की तलब करते हैं तो मौला लौहे महफूज में लिखी हुई तकदीर मुअल्लक हो या शिबह मुबरम हो से बदल दिया करता है। अजीजा ने गिरामी, उन औलिया के आस्थानों के जिवार में अल्लाह ने आपको रखा है। क्या खुशकिस्मती है देवा शरीफ वालों की कि अगर आप हाजी बारी से पाक के पास जाएं और फिर मुरादे ना पाए तो अपनी किस्मत पर रोएं, अपनी हाजिरी के बारे में सोचें। यकीनन या औलिया कामिलीन अगर दस्त उठाए अल्लाह की बारगाह में, मौला इन्हें महरूम नहीं फरमाता, क्योंकि जिंदगी भर अपनी ख्वाहिशात को तर्क करने वाला, हर चीज को खत्म कर देने वाला, याद इलाही में, इश्क इलाही में फना कर देने वाला, उसका मकाम जानते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है बुखारी शरीफ की हदीस में कि अगर वो अल्लाह को किसी बात की कसम दे दे, अल्लाह उनकी कसम को पूरी करता है। बहरहाल मैं आज इतनी ही बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आया था और एक मैसेज ये देकर के जाऊंगा। देवा शरीफ के रहने वालों, हमारा एक काफिला निकला हुआ है, मेरे साथ तकरीबन 50 के करीब लोग हैं। हम अजमेर मोहल्ला से दिल्ली, सरहिंद, पानीपत, कलियर शरीफ और बरेली से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा मिशन एक है, मेरा मकसद ये कि मैं हर एक उम्मती के मुतालिक इतना दर्द देना चाहता हूँ कि ऐ नौजवानों, आज ये एहसास करो कि तुम किसी और के लिए यहाँ जीने नहीं आए, तुम रसूलुल्लाह की अमानत बनकर के आए। अल्लाह ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वो रसूल के सदक़े में दिया है। उसने पूरी कायनात को जो बनाया है वो अपने हबीब के लिए बनाया। करोड़ों में मौला ने चुन करके तुम्हें अपने महबूब की उम्मत बनाया है, गुलाम बनाया है। लिहाजा इस गुलामी पर फख्र भी करो और इस गुलामी का हक भी अदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुलामी तुमसे छिन जाए और अल्लाह के नबी तुमसे नाराज हो जाए। जीते जी अपने आप को इतनी गुलामी से साबित कर दिखाओ कि या रसूल अल्लाह, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आप ही का है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। कुरान कहता है वो राजी नहीं होंगे। आज के इन हालात पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में जो फरमाया वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन गाइडलाइंस हैं, उसको सामने रख करके ही अपनी जिंदगी के फैसले लेने चाहिए। हालात जो पूरी दुनिया के चल रहे हैं मुसलसल आप देखते होंगे, वक्त की सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका किस तरह बार बार धोखा देता है वो सबको पता है। सुबह एक स्टेटमेंट है, शाम में एक स्टेटमेंट है, जो बोला उस पर कोई कायम नहीं, और उनको बोलने वाली भी दुनिया खामोश है,
کیونکہ بڑے لوگ جرم کرتے ہیں تو لگتا ہے یہ فیشن ہے، اور چھوٹا آدمی تھوڑا سا پھسل بھی جائے تو بہت بڑا گناہ لگتا ہے۔ بڑی طاقتیں جو کچھ کرتی ہیں دنیا اس کو فیشن سمجھتی ہے، وہ اگر ننگے ناچے تو فیشن ہے، اور اگر وہ بغیر کپڑے کے بھی آئیں تو فیشن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے کہ بڑے گھر میں، پیر صاحب کے گھر میں کوئی پاگل بچہ بھی پیدا ہو تو اس کو مجذوب کہتے ہیں، رال ٹپک رہی ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ بڑے گھر کا ہے۔ اور چھوٹے گھر کا بچہ تھوڑا ادھر ادھر پھسل بھی جائے تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا کا مزاج بنا ہوا ہے، بڑی طاقتوں کے اثر پر لوگ خاموش رہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی طاقتیں عوام پر بہت اثر کرتی ہیں، بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے جب الیکشن آتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ارے اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم راجنیتی میں نہیں ہیں، ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں، آپ یہ سمجھ کر کے بیٹھتے ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ہماری زندگی پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سیاست ہے، وہ پالیٹکس ہے۔ آپ چاہو یا نہ چاہو اس کھیل کا آپ حصہ بنی جاؤ گے۔ کل کو جو طاقت الیکٹڈ ہو کر بیٹھتی ہے، ارے میاں وہ ہمارے زندگیوں کے روز مرے کے فیصلے لیا کرتی ہے۔ آپ سمجھ کر کے چلو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا کو کیا ضرورت ہے سیاست پہ بات کرنے کی؟ میاں ہم بھی تو دنیا کا یہ حصہ ہیں، اور ہم بھی تو جس جگہ جی رہے ہیں وہاں تو سیاست ہی ہے۔ کل کو فیصلہ قائم کر لیا جائے گا کہ آپ کو صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے، تو ہماری زندگی پر اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو کچھ بھی ہے، آپ تاجر ہیں، چھوٹے سے بزنس کرنے والے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے کوئی بھی بل پاس ہو گیا کہ 1 لاکھ روپے کی آمدنی تمہاری ہو رہی ہے تو تمہیں اتنا ٹیکس دینا ہوگا، اتنا فلاں دینا ہوگا، تمہارے بزنس پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تم چھوٹے ہی آدمی ہو، لیکن سیاست کا اثر پورے قوم کے اوپر ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ آپ حصہ نہیں ہیں، آپ الیکشن لڑتے بھی نہیں ہیں، ووٹ دیتے بھی نہیں ہیں، دور رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بچہ ہوگا، آپ اسکول بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ اسکول کی ایجوکیشن پوری کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ بیٹھ کر کے بتاتی۔ ایک ایجوکیشن بورڈ ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اور اس ایجوکیشن بورڈ یعنی ایجوکیشن منسٹر بھی تو ہوتا ہے، اس کے انڈر میں پورے ملک کے اندر کیا سیلیبس چلنا چاہیے یہ سب ڈیسائیڈ ہوگا، تو جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہی آپ کے بچے کو پڑھانا پڑے گا۔ تو سیاست کا اثر آیا کہ نہیں آیا؟ آپ ہزار دور بھاگتے ہوں، لیکن آپ کو کبھی کسی سے کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، کوئی تکرار ہو گئی، چلیں کچھ مسئلے ایسے پیش آئے، کیس ہو گیا، کہاں جائیں گے آپ؟ عدالت میں جائیں گے، آپ کو کورٹ میں جانا ہے۔ عدالت کے پورے جو آئین بنے ہوئے ہیں، قانون بنے ہیں، وہ سیاست کے اثر میں ہی بنے ہوئے ہیں، آپ اس سے دور نہیں جا سکتے۔ میں یہ ساری تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی طاقت پر بیٹھتا ہے اس کا اثر عوام پر ہوتا ہے۔ اب اس تمہید کو اگر سمجھ چکے ہو تو آگے کی بات سنو غور سے، بہت دھیان سے، کس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جب طاقت، بڑی طاقت حکومت پر بیٹھتی ہے تو عوام کی روزمرہ کی زندگی پر تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عقیدے پر بھی اثر ہو جاتا ہے، ایمان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حکومت پر جب بڑی ایسی طاقتیں آتی ہیں جن کا عقیدہ بالکل مخالف ہو تمہارے ایمان سے، اس کے باوجود اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے عوام الناس پر۔ اب جو حالات ابھر کر کے آ رہے ہیں، دیکھنا میری بات کو آپ یاد رکھیں، میں پریڈکشن نہیں کرتا ہوں، کوئی بھوشمانی نہیں ہے، لیکن دستور ایسا چلا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کل کو اگر ایران کا دبدبا بڑھتا ہے
تو پھر جو حالات پیش آنے والے ہیں، میں اس کی مخالفت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہزاروں لاکھوں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے عقیدے پر پھر سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی ہوگا، ایسی ہی اس سے 100 سال پہلے جب سعودی میں وہابی حکومت قائم ہوئی، پیسہ، طاقت، سب کچھ ان کے پاس تھا، علماء خریدے گئے، کتابیں چھپائی گئیں، جنت البقیع کو بلڈوزر سے پورا تہس نہس کر دیا گیا، شرک کے نام پر بہت ساری چیزوں کو ختم کیا گیا، تو طاقت تھی، حکومت آئی، اور ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے عقیدے کی بولی بولنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ صرف عوام نہیں، علماء بھی، بڑے بڑے مفتیان کرام جو منصب دار ہے وہ سب دولت کے تحت میں آ گئے، طاقت کے تحت آ گئے۔ یہ دنیا کا معمول ہے، یہ چلتا رہے گا۔ کل کو آپ بھی دیکھنا، جب کوئی پاور میں آئے گا تو اس کی طرف بہت ساری قوم ہو جائے گی۔ وہ بہت ریئر لوگ ہیں جو اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، وہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں اس وقت آپ کو بالکل اس بات کا اپوزٹ آپ کو دکھائی دے گا، اس کا اپوزٹ۔ حضور نے جب ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کے پاس آنے والے صحابہ غریب تھے، بہت غریب تھے، اور ایسا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال دیکھ کر کے وہ آئے تھے کہ بڑی طاقت کے مالک ہیں، بڑے دولت کے مالک ہیں، ان کے پاس جائیں، نہیں، اس رسول کے پاس وہ آئے تھے جو پیٹ پر پتھر باندھا کرتا۔ وہ صحابہ اس رسول کے پاس آئے تھے جو فاقہ کشی کو زیادہ ترجیح دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ تو گئے غریب صحابہ، لیکن ان کے اپوزٹ میں کون تھے؟ ابو جہل بڑے پیسے والا، ابو لہب بڑے پیسے والا، صفوان بڑے پیسے والا، اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں پر تھے جو یہ پورے صحابہ کی اکیلے کفالت کر سکتے تھے، سارے صحابہ کو وہ اکیلے پال سکتے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف مال اور پیسہ اور طاقت و قوت ہے، اور ایک طرف یہ غریب صحابہ کی جماعت ہے جو پیٹی جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! وہ مجھے بات یاد آتی ہے، خندق کے موقع پر 1 مہینے سے صحابہ خندق کھود رہے تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی 12,000 کے قریب تعداد میں مشرکین آ گئے خندق کے اس پار۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ خندق والی جنگ ہے مشرکین کو۔ یہ صحابہ نے نیا طریقہ اختیار کیا تھا مدینے کی حفاظت کے لیے کہ وہ خندق عبور کر کے مدینے میں نہ آ جائیں۔ خیر، مہینہ گزر گیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، فاقے پر فاقہ چل رہا تھا۔ اس وقت سامنے والی جو فوج تھی وہاں سے تو روز گوشت بھوننے کی خوشبوئیں آتی، گرم روٹیاں ادھر پک رہی تھیں، وہاں تو پیسہ تھا، مال تھا، کھانے کی افراد تھی، صحابہ ادھر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ لیکن تاریخ میں آپ کھول کر کے دیکھو، ایک صحابی نے بھی رسول اللہ کے یہ کہا ہو کہ چلو ادھر کھانے کی لذیذ چیزیں ہیں، جا کر کھا کر کے تو آئیں، اس طرف انہوں نے چہرہ تک نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے میرے صحابہ، مجھے پتا ہے وہ گوشت کی خوشبوئیں ہیں تمہاری بھوک کو اور بڑھا دیتی ہوں گی، تمہارا صبر ٹوٹتا ہوگا، صبر کرو۔ صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم روٹی اور بوٹی کے لیے اس جنگ میں آئے ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے۔ ہم آئے ہیں صرف چہرے رسول کے لیے، ہماری بھوک کا علاج ہے مصطفیٰ کا چہرہ، ہماری بیماریوں کا علاج ہے مصطفیٰ کا چہرہ۔ اس دین سے ان لوگوں نے ایک بال برابر بھی بغاوت نہیں کی۔ لیکن وہ عوام کی بات ہے کہ جب جب طاقت کسی ایسے گمراہ کے پاس بھی آ گئی تو اس کی گمراہی کی تعریف کرنے والی ایک جماعت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، ایک جماعت پیدا ہو جائے گی۔ ارے دور تو چھوڑو، ہمارے اس ملک میں کچھ سالوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی دلی میں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا،
اس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیوں کو جمع کیا گیا تھا. اور کانفرنس کرانے والے کون تھے؟ کانفرنس کرانے والے ملک کے پرائم منسٹر تھے. مسلمانوں کی، صوفیوں کی، خانقاہوں کی کانفرنس کرائی گئی تھی. ٹھیک ہے، علماء بھی اس میں شریک ہیں، خانقاہوں کے گدی نشین اور گدھے نشین سب اس میں شامل ہیں. اور شروع ہو رہی ہے کانفرنس تو مجھے حیرت ہوتی ہے. قصیدہ پڑھنے والا کوئی مولوی قصیدہ پڑھتا ہے بادشاہ کی شان میں، خدا کرے کہ تیری عمر کو عمر خضر عطا ہو. یہ دعا دی جا رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ سارا منظر ایک طرف، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں، طاقت اور سیاست جب آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے عقیدے پر بھی اثر پڑتا ہے. اس وقت اپنا عقیدہ بچانا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو فرقے پیدا ہوئے دین میں، یہ طاقت کے اثر سے پیدا ہوئے ہیں؟ جب سیاست پر، حکومت پر کوئی گمراہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ سب پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. معتزلہ کی جماعت آئی. معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے تھے کہ قرآن فنا ہو جائے گا. بہت سارے ان کے عقیدے گمراہ تھے. جب وہ پاور پر آئے، خلیفہ بنے یا گورنر بنے، تو انہوں نے عوام کو اور علماء کو زبردستی اپنا عقیدہ تھوپا. اور ایک دور ایسا آیا کہ علماء ان کے حساب سے فتویٰ دینے لگے، ان کی تعریفیں کرنے لگے کہ یہ حق جماعت والے لوگ ہیں. بادشاہ اعظم ان کی تعریف میں قصیدے پڑھے جاتے تھے. لیکن میرے عزیزوں، پوری قوم کبھی گمراہ نہیں ہوتی. ہر زمانے میں حقانی علماء اور ربانی علماء موجود رہتے ہیں. معتزلہ کی جماعت پاور میں تھی، حکومت میں تھی، طاقت ان کے پاس تھی، علماء کی جماعت ان کے پاس تھی. لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھ رہے تھے ایک مرد قلندر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو. امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے 100 کوڑے مارے تھے پیٹھ پر، اور اس کے بعد دوسرا آیا اس نے مارا، پھر تیسرا آیا اس نے مارا. کوڑے کس طرح سے مارے جاتے تھے؟ ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی. امام ہے جن کو 5 لاکھ حدیثیں حضور کی یاد تھیں. وہ عام آدمی نہیں تھے. امام احمد بن حنبل جن کو رسول اللہ کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، صرف اس لیے کہ وہ طاقت اور حکومت کے تحت رہ کر کے ان کی بولی نہیں بولنا چاہتے تھے. امام احمد بن حنبل کو ایک بار کوڑے مارنے کے ٹائم پہ ان کے دونوں ہاتھ یوں زنجیر پر باندھے جاتے تھے اور لنگی پہنے ہوئے ہوتے تھے، تہبند. ننگی پیٹھ پر جلاد کوڑے مارتا تھا. اور جب مارے جا رہے تھے ایک دن ایسا بھی ہوا کہ آپ کی لنگی، آپ کی تہبند نیچے اترنے لگ گئی، ڈھیلی ہو گئی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ کیا میں بے ستر ہو جاؤں گا؟ ایک عالم ربانی جو کوڑے کھا رہا ہے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، تہبند نیچے گرنے لگی. آپ کو رونا آ گیا. کوڑوں کے زخم سے نہیں، درد سے نہیں، تہبند کے نیچے ہونے سے. اچانک دیکھا گیا 2 ہاتھ غیب سے آئے اور ان کی تہبند کو کس کے باندھ دی. اور جو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اچانک آپ مسکرانے لگے. جلاد پوچھتا ہے کہ ہوا کیا؟ تم تو ابھی رو رہے تھے اور ابھی ہنسنے لگ گئے ہو. اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے. امام کہتے ہیں تو اپنا کام جاری رکھ، تو اپنا کام جاری رکھ، تجھے جو کرنے کے لیے کرنے کے لیے کہا گیا کر. اس لیے کہ میں جس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں وہ ہاتھ میرے پاس آ چکے ہیں. میرے عزیزو، آج کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہ چیز آنے والی ہے، پاور اور حکومت. اس لیے کہ پچھلے آپ 10 سال پیچھے جائیں گے تو ایک جماعت تھی جو بار بار تبلیغ کر کر کے تم سے کہتی تھی مکہ میں ایسا ہے، مدینے میں ایسے ہے. آپ کیوں یہاں کرتے ہو؟ مکہ اور مدینے میں پاور، حکومت جس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا اپنا عقیدہ پوری دنیا پر تھوپے. ایسا نہیں ہوگا. ایک صحابی ہیں، انقلاب کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی ہماری 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو یاد کر کے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم ہنستے ہیں
کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم روتے ہیں. اس صحابی نے جب یہ کہا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون سی باتیں ہیں جس پر تم روتے ہو اور جس پر تم ہنستے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عقل و شعور نہیں, ہم کو کس نے پیدا کیا, ہمارا رازق کون ہے, ہمارا خالق کون ہے, اس کا شعور نہیں تھا. تو ہم نے افواہوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے اپنے خدا بنا لیے تھے. آٹے کے خدا بناتے تھے اور آٹے کا خدا بنا کر سفر میں بھی لے کر کے چلتے تھے. توجہ چاہتا ہوں. اور وہ صحابی کہتے ہیں جب راستے میں کبھی کھانا ختم ہو جاتا تو ہمارے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے. آٹے کا تو تھا, کھانے کی چیز تھی. کبھی پیر توڑ کے کھاتے اور زیادہ بھوک لگے تو گردن بھی توڑ کے کھا لیتے تھے. وہ خداؤں کے ساتھ یہ حشر کرتے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں آج جب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے تو ہنسی آتی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کو توڑ کے کھاتے بھی تھے. اور دوسری بات وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں جو یاد کر کے ہمیں رونا آتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے خود کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہر بیٹی کو میں نے قبر کھود کر کے دفن کر دیا. آخری بیٹی بڑی ہو گئی تھی. میرے سفر میں جانے کے وقت میں تجارت کے سفر پر تھا, میری بیوی نے بتایا نہیں اور بیٹی پیدا ہو گئی. ماں کیسے مارے, 4 بیٹیوں کو تو میں پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر ختم کر چکا تھا. 5ویں تھوڑی بڑی ہو چکی تھی میرے آنے کے بعد. پھر جب مجھے پتا چلا 5ویں بھی بیٹی ہے تو اب تو وہ پہچاننے لگ گئی تھی, لیکن میرا دل اتنا سخت تھا کہ میں اس پہچاننے والی اور مجھے باپ کہہ کر پکارنے والی بیٹی کو بھی گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اس کی چیخوں کو نہیں سنا. قبر کھودا اور اس کو زندہ میں نے دفن کر دیا. اس کی چیخیں میرے کان کو آج بھی اندر گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہتے ہیں جب زمانے جاہلیت کی یہ بات ہم یاد کرتے ہیں تو سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے, درد ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی تھی تو ہم عیب سمجھتے تھے. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جانا یہ عیب تھا. یا رسول اللہ آپ جو تشریف لائے, آپ جو تشریف لائے, منبر پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے حسن ادب دے کر صحیح جگہ شادی کر دے, میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا. دنیا والوں آج بھی سنو, جو ناک بھون سکیڑتے ہیں آج بھی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر, آج بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار پڑھو تو سمجھ میں آ جائے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہاں پر قانونی جرم ہے کسی کے بھی حمل کے اندر کوئی چیز ڈاکٹر بتا دے. 5 مہینے 6 مہینے کا جب حمل ہو جاتا ہے تو ڈائگنوز کیا جاتا ہے, سونوگرافی ہوتی ہے, سی ٹی سکین ہوتے ہیں, ڈاکٹرز اتنا تو معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن پورے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں یہ غیر قانونی ہے معلوم کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو ہمارے کچھ ساتھیوں سے پوچھا انگلینڈ وغیرہ میں, کہا کہ وہاں تو ڈاکٹرز بتا دیتے کہ بچے کے آنے کی تیاری کر لیں. کہا ہمارے ہاں تو بہت بڑا جرم ہے, ہاسپٹلز میں لکھا ہوا ہوگا کہ اگر پوچھ بھی لے تو اس پر قانونی جرم کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے, اس پر فائن ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. میں نے معلوم کیا تو پتا چلا آج بھی یہاں پر حاملہ عورتیں جا کر ڈاکٹر سے پوچھتی ہیں, اگر ڈاکٹر نے بتا دیا بیٹی ہے تو وہ حمل کو گرانے کی بات کرتی ہیں. آج بھی یہ اس ترقی یافتہ دور میں جب یہ باتیں ہیں, قانون کیوں ہے آج کہ حمل کے اندر جو چیز موجود ہے پیٹ کے اندر بتانا غیر قانونی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج بھی وہ مانسکتا کے لوگ موجود ہیں جو پیٹ میں بچی کو پاتے ہی 5 مہینے اور 6 مہینے کا حمل ابورشن کرا دیا جاتا ہے, گرا دیا جاتا ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے اس نحوست کو میرے آقا نے قدموں سے رون دیا تھا. اور ایک نہیں, آپ کو یہ بھی میں بتاؤں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بڑے دانشور نے کیا خوب کہا, حضور بیٹوں کے بھی باپ ہیں, حضور بیٹوں کے بھی باپ ہیں, لیکن بیٹیوں کے باپ رہنا سنت, بیٹوں کا باپ ہونا سنت. ہونا اور رہنے میں فرق ہے. حضور بیٹوں کے باپ تو ہوئے لیکن سارے 3 بیٹے میرے آقا کے پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال کر گئے, لیکن بیٹیاں 4 ہوئیں اور چاروں جوان ہوئیں اور چاروں جوان شادیاں بھی ہوئی. تو حضور کی سنت یہ بتائی گئی بیٹیوں کا باپ رہنا سنت,
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو مزاج دیا جس کو تم گلا گھونٹ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے، یہ حقیقت میں بیٹیاں تمہارے لیے عذاب نہیں ہے۔ ایک بار میرے آقا کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ایک گھر پر بہت تیز روشنی آسمان سے اترتی دکھ رہی تھی۔ وہ روشنی ہے جو صاحب بصیرت دیکھتے ہوں۔ آسمان سے کسی خاص گھر پر ہی نور کا اترنا، روشنی کا آنا دیکھا جا رہا تھا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک گھر پر یہ روشنی کا منظر کیسا دکھتا ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا، جاؤ اس گھر والوں سے معلوم کرنا، دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی اس گھر کے اندر، دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ صحابی کہتے جا کر معلوم کیے تو ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ آج ہندوستان میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ہم اس رسول کے شیدائی ہیں جس نے عورتوں کو وہ بلند مقام دیا، 1400 سال کے بعد بھی تم ناک رگڑ کر کے بھی اپنی بہنوں کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے۔ آج کے زمانے میں پھر میں کہتا ہوں یہ کتے ہیں جو عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں، کوئی اپنی بہن کو آج عزت دینے والا نہیں۔ یہ وہ ترقی یافتہ دنیا ہے جہاں آج بھی ایپسٹین فائل کھولے جا رہے ہیں۔ عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے اگر عورتوں کی عزت کی بات کریں تو یہ شرم کی بات ہے۔ یہ ایسی شیطان ہیں جو فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں، ان کے منہ سے عورتوں کی عزت اچھی نہیں لگتی، ہے ہی نہیں۔ ریل میں جو عزتیں دی ہیں میرے آقا نے دی ہیں، اور شادی بھی میرے آقا نے فرمائی تو سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، جب عورتوں کو بیوہ ہونا بھی ایک اپشگن کہلایا جاتا۔ آج بھی ہے، آج بھی ہم تو بہت بدل چکے، لیکن یہاں تو ستی کی رسم بھی تھی۔ ہندوستان میں ستی کی رسم بھی ہوا کرتی تھی، شوہر اگر مر جائے تو عورت کو ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، اسے جینے کا حق نہیں تھا۔ تھوڑا اپ گریڈ ہوا زمانہ تو پھر یہ کہا گیا کہ چلو اس کو جلایا نہیں جائے گا، جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے۔ اب اور اپ گریڈ ہوا تو اتنا کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے بناؤ سنگار سب نکال دیا جائے، کسی ایک خاص جگہ میں اس کو رکھ دیا جائے، ودوا کو کہیں اچھی محفلوں میں آنے نہ دیا جائے، کوئی بھی محفل میں آئے گی تو اب شگن ہے، کام برے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا تصور تھا۔ عورت کا بیوہ ہونا کیا اس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا وہ اپنے اختیار سے بیوہ بنی ہے؟ کسی کا شوہر کبھی بھی مر سکتا ہے، اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن زندگی بھر وہ یہ عیب سہتی رہتی تھی۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ان کو معاشرے سے الگ کیا جاتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 9 بیویاں ایسی نکاح فرمائی جو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو عزت عطا فرمائی، عورتوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ تو ایک حصہ ہے۔ آج کے دن کس کس میدان پر ہم گفتگو کریں، کہاں کہاں عزتیں دی گئی۔ عورتوں کی عزت پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے۔ ہمارا وہ دین نہیں جہاں پر 12 سال کی بچی کو بلاತ್ಕಾರ کرنے والا بھی حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کے مزے لے رہا ہو، وہ دین نہیں ہے۔ یہ دین جو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نظروں کو بھی اٹھاؤ گے تو نظر کا زنا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کی عزت ہے، اسلام ہر ایک بیٹی کی عزت کو ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے مسلمان بیٹی کی عزت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زنا کا عذاب، زنا کی جو سزا ہے صرف مسلمان لڑکی سے کرنے پر زنا کی سزا ہے۔ کسی بھی گھر کی بیٹی کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی تو سزا وہی ہے، وہ چاہے ہندو کی بیٹی ہو، چاہے وہ یہودی کی ہو، چاہے عیسائی کی بیٹی ہو۔ یہ اسلام ہی ہے جو ساری بیٹیوں کو ایک سمان دیتا۔ یہاں پر تفریق نہیں ہے، عزتوں کی بات ہے اور مساوات کا درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے۔ عورتوں کو تو چاہیے تھا کہ آج کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے نعرے لگاتی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو آج بھی 5 زیور سب عورتوں کے ہاں اکثر پائے جاتے ہیں نا، دیکھے ہوں گے آپ، گلے میں نیکلیس، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں، دونوں پیروں میں پائل، تقریباً سب عورتیں پہنتی ہیں۔ تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھو، یونان کی اس وقت کی پاش حکومتیں بھی
اور پہلے کے دور کی حکومتیں بھی یہ میٹنگ کرتی تھی عورت کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے. اور اس دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہے لیکن اس کو ساتھ میں اگر کہیں لے جانا ہے بازار میں تو 5 زنجیریں پہنا کر, ایک گلے میں, 2 ہاتھوں میں اور 2 پیروں میں 5 زنجیریں ڈال کر کے عورت کو بازار لے جایا جاتا تھا. عورت کی یہ حیثیت تھی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑا اور ان زنجیروں کو عورتوں کی زیور بنا دیا گیا ہے. شکل تو باقی ہے لیکن زنجیر نہیں ہے. عورتوں کو عزت اس کائنات پر جس نے دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے, رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. عزیزان اکرام وقار, آج اس لیے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں بہت بڑی سخت ہیں دنیا میں, عورت اور دولت. اس پر کنٹرول اکثر لوگ کھو جاتے ہیں, یہیں سے تو گمراہی آتی ہے. ان 2 چیزوں کی لمیٹیشن میرے آقا نے جو طے کی ہے وہ کتنی بہترین ہے. مدینے کی ایک یہودی عورت ہے, چٹھی لکھتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت ہیں, کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر یمن جانا چاہتی ہوں میرے خاندان کے پاس, مجھے یہاں سیف نہیں لگتا, سب مسلمان ہیں, میں جانا چاہتی ہوں. صدیق اکبر نے اس کا راستہ نہیں روکا, کہا کہ ٹھیک ہے جا سکتی ہے لیکن تنہا عورت ہے, کون جائے اس کے ساتھ. 2 جوان صحابہ کو ساتھ میں کر دیا کہ یمن تک اس خاتون کو پہنچا کر کیا ہو. اب وہ عورت اور ڈر گئی. مسلمانوں کے بارے میں جو ایک پرسپشن ہے, ایک بنایا ہوا ہے, پروپیگنڈا ہے کہ عورتوں کو دیکھیں گے تو یہ پاگل ہو جائیں گے, کچھ بھی کر لیں گے. دنیا نے اس طرح سے بنا رکھا ہے, حقیقت میں خود گندے ہیں. 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ کر دیا گیا. عورت کو اونٹ پر بٹھایا گیا ہے, کجاوا سجا ہے. دونوں جوان چلتے ہوئے جا رہے, یمن تک جانا ہے مدینے سے. جہاں جہاں چوکیاں آتی, چیکنگ پوائنٹ آتے, یہ دونوں نوجوان بات کرتے خلیفہ اول صدیق اکبر کی مہمان ہے, یمن جا رہی ہے, اوپر نہیں دیکھا جاتا, راستے کھول دیے جاتے. کئی دن کی مسافت کے بعد جب یمن پہنچتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے کئی دن کا سفر کر لیا مدینے سے یمن تک. وہ عورت کہتی ہے میں خدا کو شاہد بنا کر کہتی ہوں ایک بار بھی ان دونوں نوجوانوں میں سے کسی نے